ہم نے آج اللہ کے فضل و کرم سے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے. وہ اندرونی اور بیرونی طاقتیں بے نقاب ہو چکی ہیں جنہوں نے بلوچستان کے عوام کو اس عذاب میں مبتلا کیا. پاک فوج، ایف سی، پولیس اور سلامتی کے دیگر اداروں کی محنت اور قربانیوں سے دہشت گردوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے. السلام علیکم ناظرین، گڈ ایوننگ، یو واچنگ دی ادر سائڈ، آئی ایم علینا شگری. ناظرین، نواز شریف صاحب کی آپ نے بات سنی گزشتہ روز جب انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی جان ختم اور دم باقی رہ گئی ہے، جلد اس کا بھی کلا کما جو ہے ہو جائے گا، جلد کاٹ دیں گے دم بھی. اور دہشت گردی کے خلاف بڑا مارکا سر کیا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی گزشتہ روز جو سٹیٹمنٹس سامنے آئیں، اینڈ obviously without a doubt he is walking the talk. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے یہی کہا کہ مودی ہو یا کوئی اور دشمن کی چالوں کو سمجھ چکے ہیں. سرحدیں ہماری محفوظ ہیں، ملکی سلامتی کے لیے آخری حد سے بھی آگے جائیں گے. کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ ہر قیمت اور ہر سطح پر توڑ دیا جائے گا. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سی پیک کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا. پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں صحیح سمت میں جا رہے ہیں، جس پر وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے بھی ٹویٹ کیا اور ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ یس دیٹس واٹ دا ورلڈ از سیئنگ ٹو. تھینک یو نواز شریف، تھینک یو راحیل شریف، پاکستان زندہ باد. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز ہی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب کی جانب سے ایک رن ڈاؤن آف پروگریس دیٹ واز میڈ ڈیورنگ آپریشن سکسیسز کی بات کی گئی کہ 2 سال میں ہم نے جو تمام سکسیسز دیکھے ہیں ڈیورنگ ضرب عضب آپریشن. میں ساتھ بلکہ پروگرام کے میں بیچ میں چاہوں گی کہ ہم اس کا حوالہ دیں جو انہوں نے تمام چیزیں مینشن کی ہیں. میں سلائیڈز بھی دکھانا چاہوں گی ناظرین کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ضرب عضب آپریشن میں کامیابیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پیرالل جو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ہر بار کسی ثانیے سے جب ہم گزرتے ہیں تو اس پر دوبارہ آوازیں اٹھنے لگتی ہیں، دوبارہ حکومت وقت سے سوال کیا جاتا ہے کہ آیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اقدامات نہیں لیے جا رہے، اور کیوں نہیں وہ عوام سے ڈائریکٹ پرائم منسٹر صاحب خطاب کر کے وہ مشکلات جو فیس کر رہے ہیں اس کو ایڈمٹ کریں، ایکسیپٹ کریں کہ جی مشکلات ہیں یا چیلنجز ہیں، وہ کیوں نہیں کیا جاتا. آج مردان میں جو ٹیررسٹ انسیڈنٹ سامنے آئے، جس طرح سے لوگ شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکیورٹی ادارے، ہماری پولیس نے جن کو چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی جن کو خراج عقیدت پیش کیا، انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. انہوں نے دہشت گردی کی جو ایک ٹیررسٹ ایکٹ تھا اس کو ناکام بنایا، لیکن اگین دہشت گرد جو ہے وہ وکلا برادری کو ایک بار پھر نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے. آج وہ تمام ڈیتھ ٹول آپ کے سامنے رہا اور مزید جو ہے کافی افراد زخمی ہوئے. ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں، اور جس سمت کی طرف جنرل راحیل شریف صاحب بات کریں اور جو دعوے ہم تمام ایک سامنے سنتے ہوئے آئے، وہ کیا واقعی میں پاکستان جو ہے 2016 کو دہشت گردی کے خاتمے کا سال بنا سکے گا؟ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سہولت رضا صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار اینڈ فارمر ڈائریکٹر آف آئی ایس پی آر. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، وی ریئلی آنرڈ کہ آپ نے ہمیں جوائن کرا آج بریگیڈیئر صاحب. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جانا چگزی صاحب، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جانا چگزی صاحب، بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز چونکہ آپ سے کرنا چاہوں گی. سر، چیف جسٹس سپریم ہائی کورٹ جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے گزشتہ سال ایک بات بالکل کلیئر کہی تھی کہ 15 برسوں سے پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے اور جس سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات لینے کی ضرورت ہے. سر، آج ایک بار پھر دہشت گردوں نے آپ کے وہ تمام کلیمز، تمام جو دعوے کیے جا رہے تھے، جو سکسیسز کی بات کی جا رہی تھی، دہشت گردی کے خاتمے کی بات کی جا رہی تھی، اس کو ایک میسج دیا، دہشت گردوں کی جانب سے ایک میسج دیا گیا کہ ہم ابھی بھی ہمارے ریسورسز اور ہماری جو طاقت ہے، کیپیسٹی ہے، وہ برقرار ہے. اف ناٹ اگر آپ نے کسی حد تک اس کو کمزور کیا ہوا. کیسے دیکھتے سر آج کا انسیڈنٹ ان ریسپانس ٹو چیف آف آرمی اسٹاف کلیئرلی گیونگ اے میسج آؤٹ ٹو مودی اینڈ رو؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا، میرے خیال میں یہ تو کسی گورنمنٹ فنکشنر نے دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی کہ ہم نے ٹوٹلی جو ٹیررسٹ ہیں ان کا یہاں سے صفایا کر دیا. میرا خیال ہے جب تک ہمارا جو خطہ ہے جہاں پر پاکستان واقع ہے اس کے حالات مجموعی طور پر پرامن نہیں ہوں گے، اور ایک طرف مودی جیسا وزیر اعظم ہوگا جو کہ کھلم کھلا پبلک جو سٹیج کے اوپر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 1971 میں نے کرایا، بنگلہ دیش میں نے بنایا، ابھی بلوچستان میں جو ایکٹیویٹی کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ افغانستان میں وہ کر رہا ہے،
اور وہاں پہ جو انڈیا کی انوالومنٹ ہے افغانستان میں، تو ہم یہ کہیں کہ جی بھارت کی انوالومنٹ رہے، افغانستان سے بھی گڑبڑ ہوتی رہے، وہاں سے بھی لوگ، ابھی یہ چند ہفتوں کی بات ہے کہ افغانستان سے ہماری بارڈر مینجمنٹ کا پروسیس شروع ہوا ہے، وہ جاری ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے. تو پاکستان ایک بڑے عجیب و غریب اور پیچیدہ صورتحال کا ہے. اور یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ کوئی نارمل وار نہیں ہے جو ہم ناولز میں پڑھتے تھے یا ہم جو جن کی موویز ہم دیکھا کرتے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کی. یہ ایک بہت پیچیدہ لڑائی ہے اور یہ کنٹینیو یہ رہے گی. اور ہم ٹوٹلی کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ جی اب کوئی ٹیررسٹ ملک میں نہیں ہے. ٹیررسٹ تو ہیں، چیف نے بھی، آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ ان کے سلیپنگ سیلز ہیں، موجود ہیں، اور ان کو آپ قطعاً رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور پھر ہمارا نظام ایسا ہے، ہماری پولیس فورس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ہم ان کو یعنی چن چن کے نکالنے کا جو پروسیس ہے اور پکڑنے کا وہ جاری ہے. سر یہ آپریشن کا کلوجر نظر نہیں آتا آپ کو 2016 میں؟ آپریشن تو نہیں جی، یہ ایک میں اس کو آپریشن اور پروسیس میں تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں پروسیس تو چلے گا، سول آرمڈ فورسز یا سویلین جو پولیس ہے وہ ٹیک اوور کر رہی ہے گریجولی، اور وہ بھی اس پروسیس میں آپ کے خیبر پختونخوا میں ان کی ہے، پنجاب میں بہت آپریشنز ہوئے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ، اور اس میں تمام لا انفورسنگ ایجنسیز شامل تھیں. اور کل جیسے بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پولیس کے بس کی بات نہیں، تو شاید رینجر کے اختیارات کے لیے پنجاب حکومت سے بھی بات کی جائے گی. اور کراچی میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ پہلے سے بلا شبہ بہت فرق پڑا ہے، بہت فرق پڑا ہے. اور صورتحال ایسی نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ خدا نخواستہ اسکول بند ہو گئے ہیں، بینک نہیں کھلے اور فوڈ اسٹریٹس لاک ہو گئی ہیں. کام چل رہا ہے. کراچی آپریشن کے بھی حوالے سے میں، اور چونکہ وہ ایک جماعت کا بالخصوص بات کہی جاتی ہے ان کی جانب سے کہ جی ہمیں ہی صرف دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر بھی میں ضرور آؤں گی. لیکن جان اچھکی صاحب کی طرف یہ مزید بات لے کے جاؤں گی. جان اچھکی صاحب، وزیر اعظم کی طرف بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے مودی کی سٹیٹمنٹ کو رسپونڈ کیوں نہیں کیا، کیوں آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ را کو یا مودی سے مخاطب ہو کر کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے. ہماری حکومت اس وقت کیوں سو رہی ہے؟ کیا ہمارے آرمی چیف صاحب حکومت کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا وہ پرائم منسٹر یا ایگزیکٹو کے بہسٹ پہ بیانات نہیں دیتے ہیں؟ کیا وہ نہیں جا سکتے ہیں؟ کیا وہ سیکیورٹی، اچھا پرائم منسٹر کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انڈیویجول ہے یا ایک سسٹم ہے، اگر سسٹم کا نام ہے تو فارن آفس نے جواب دیا ہے، وزیر دفاع نے دیا ہے، بلوچستان کے گورنمنٹ نے دیا ہے، جو AJK کے گورنمنٹ نے دیا ہے، گلگت بلتستان کے گورنمنٹ نے دیا ہے. تو ایک مؤثر ایک کمپین چلایا جا رہا ہے. ابھی جا کے پرائم منسٹر خود UN میں اس مسئلے کو بنفس نفیس اٹھائیں گے. ایک بہت ہائی ڈیلیگیشن آ گیا ہے. مودی صاحب کہتے ہیں کہ they can keep writing to the UN، ہمیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. جو کہیں وہ کرتے رہے. اگر وزیر اعظم ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اگر صرف تھوڑی دیر پہلے ہی وزیر اعظم اپنے خطاب کر رہے تھے اور بڑے بریفلی اس خطاب میں انہوں نے عمران خان کی کیمپین کو نشانہ بنا دیا، یا ایک پنڈی کے پولیٹیشین کو جواب دینے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم جو ہے سیاست کے نظر چڑھا سکتے ہیں. سیریس ایشو ہے. جو جواب آنا تھا وہ آ چکا ہے. گورنمنٹ کے تمام آپریٹرس نے دی ہے، آرمی چیف نے بھی دی ہے. آرمی چیف گورنمنٹ کا حصہ ہے. ہمیں یہ پورٹریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی سول ملٹری پاور سینٹرز جو ہیں وہ الگ سے پالیسیاں بناتے ہیں. سیکیورٹی کے ریئل میں، فارن پالیسی میں پھر سیکیورٹی کمپوننٹ، اس میں آرمی کا ویژن انیشیٹو وہ سب کے سامنے ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی گورنمنٹ کا جو ہے بہسٹ ان کی بہاف پہ جو ہے آرمی چیف جو ہے سیریس ایشوز پہ بات کرتے ہیں. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ہمیں جو ہے جو فالٹ لائن ماضی میں رہے اسے ایکساسربیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ خطرناک جو ہے میرے خیال میں ہم نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جو خود گورنمنٹ کا حصہ ہیں ورسز سویلین چیف ایگزیکٹو بنانے کی. نہیں، میں نے آپ سے صرف ایک سمپل سوال کیا کہ وزیر اعظم نے کیوں نہیں کیا، کہ وہ ایک سوال ابھرنے کی کیوں ضرورت پیدا ہونے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا اگر حصہ یہ تمام سسٹم نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں. آرمی چیف اگر نہیں ہے، اعظم کی وہ گفتگو بھی سن لیں ہم ذرا. جیسے طوطا فال نہیں نکالتا، پتہ نا طوطا فال نکالتا ہے، اور اسی طرح سے یہ فال نکالتے ہیں. اور یہ ہر سال کہتے ہیں کہ اس سال میں جا رہے ہیں، شام کو جا رہے ہیں، صبح جا رہے ہیں، سردیوں میں جا رہے ہیں، گرمیوں میں جا رہے ہیں. بھئی 3.5 سال تو ہو گئے ہیں. تو اب بھی تم بھی الیکشن کی تیاری کرو، کیونکہ انشاءاللہ آئندہ تمہیں اسمبلی کا ممبر بننے کا موقع نہیں ملے گا.
दो जो लीडर इस वक्त जो अपने आप को लीडर कहते हैं, ये जो आजकल हमारी हुकूमत के खिलाफ जो आजकल तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में वो कह रहे थे कि अवाम इनको कायद ने आज 22 अगस्त कहाँ डिस्कस हो रहा है। आज जो फारूक सत्तार साहब ने करारदाद खुद बहशत एमक्यूएम पाकिस्तान जमा कराई है, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि वहाँ हुजूम बैठा था जिसने नारे लगाए। यानी कि आप इस वक्त भी लोगों को मरवा रहे हैं और बोले अल्ताफ हुसैन ने इश्तियाल अंगेज तकरीर कर दी। भाई मतलब जब इस तरह की आप बातें देख रहे हैं तो आप हम कैसे यकीन कर लें कि ये करारदाद में हैंड रिटन अल्ताफ हुसैन भी लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसकी इतनी सारी चीजें सूरत हाल हमारे सामने है। देखें ये सब कुछ उस 22 अगस्त की क्राइम को जिसके अंदर फारूक सत्तार साहब खुद इन्वॉल्व में वहाँ बैठे हुए थे, अगर ये सब कुछ आज नहीं होता तो आज ये सब अंदर है ना भाई। एक रात 22 की रात को फारूक सत्तार साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर 22 अगस्त को डिस्कस नहीं हो रहा पूरे मुल्क में। इन्होंने करारदाद लाके और उस जुर्म पे पर्दा डालने की कोशिश कर दी है। कहीं कोई वाज़े हिकमत अमली किसी की तरफ से नजर ही नहीं आ रही कि भाई एक आदमी ने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया और उसके बाद और आज फारूक सत्तार क्या कह रहे हैं। वसीम आफ्ताब साहब, परवेज रशीद साहब से लेकर आरिफ अलवी साहब तक या राना सनाउल्लाह साहब से लेकर पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान तक तमाम लोग यही चाह रहे हैं कि इनको मौका देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि नून लीग भी जो है वो स्पेस दे रही है उनको और लीगल एक्शन पे सवाल आता है? देखिए फारूक सत्तार साहब अगर कोई जेन्युइन लीडर होते हैं ना, उनके पीछे लोग होते हैं तो बिल्कुल सियासत और सियासत से इनकार भी नहीं है कोई फारूक सत्तार साहब बिल्कुल करें। लेकिन दरअसल फारूक सत्तार साहब जो भी कर रहे हैं वो दरअसल इस शहर के अंदर रॉ के वो एजेंट, रॉ के वो स्लीपर सेल जो किसी हद तक कमजोर पड़ चुके हैं वो दोबारा से रीगेन पावर करेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब ऐसे अटेम्प्ट कई दफा कर चुके हैं। आप देखें अल्ताफ हुसैन आज कहीं डिस्कस हो रहा है, अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, आज ये कहीं डिस्कस हो रहा है, आज ये आप डिस्कस ही कर रहे हैं फारूक सत्तार को। अच्छा वसीम आफ्ताब साहब एक सवाल फिर मैं बैरिस्टर साहब की तरफ ही बढ़ूंगी। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि चूंकि आप अनीस एडवोकेट साहब और तमाम पीएसपी के जो रहनुमा हैं वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि जी एमक्यूएम के रॉ से लिंक्स हैं, शवाहिद मौजूद है, हुकूमत भी कहती है हमारे पास शवाहिद मौजूद है, बट फारूक सत्तार साहब ये कहते हैं कि जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। तो इस तरह से आप अगर पीएसपी का हिस्सा है तो आप साफ कैसे हो गए और वो अगर एमक्यूएम का हिस्सा है तो उन पर इल्जाम मतलब सिर्फ उन पर ही आयद क्यों होता है? ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत ही जबरदस्त बात की बैरिस्टर साहब ने कि हमने तो ऐलान बरात ये नहीं करके कहा कि वो कायद हैं और यूं हम तो बोल रहे हैं ये रॉक का एजेंट है। ये फारूक सत्तार साहब ने कही है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, हमने फारूक सत्तार साहब की तरह मुनाफिकत नहीं की है कि 22 अगस्त तक कैंप पे बैठ के पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लग रहे हो और जी भाई हम कर रहे हो। हमने तो अल्ताफ हुसैन को ललकारा है, हमने फारूक सत्तार साहब की तरह मुनाफिकत थोड़ी की। अभी भी हम कह रहे हैं कि नहीं उनकी माफी नामे को भी देख लिया जाए, उनके लिए भी कोई गुंजाइश निकाली जाए। तो हम तो उनमें और हमें वाज़े फर्क यही है, हमने तो लाइन ड्रॉ की है, पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, दो ही बातें हैं। तो हमने तो लाइन बिल्कुल वाज़े ली है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। और हमने 3 मार्च को आके 3 साल पहले पार्टी छोड़ी और फिर 3 मार्च को आके मुस्तफा कमाल ने ऐलान बगावत किया इनके खिलाफ। फारूक सत्तार साहब तो अभी भी सब कुछ पता होने के बावजूद ये एडमिट कर रहे हैं ना उनको सब कुछ पता है। तो वो पता है तो आपका अमल क्या होना चाहिए? आपका अमल तो ये होना चाहिए ना अल्ताफ हुसैन के सामने खड़े होते। या आप अभी भी कहेंगे जी कायद बानी और ये या फिर साहब, अभी भी आपने आज भी आपने वाज़े अल्फाज में कभी इनकी कोई मजम्मत देखी कि ये कह रहे हो कि ये उन्होंने अभी भी कहते हैं हमारे उससे ला ताल्लुकी। तो फिर इसका मकसद ये हो कि जेल में जितने भी कातिल हैं वो अपने एक्शन से अगर ला ताल्लुकी करें तो सबको आजाद। ठीक है वसीम आफ्ताब साहब, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल ही रहेगा बजरिए टेलीफोन कॉल। और बैरिस्टर साहब की तरफ आऊंगी। बैरिस्टर साहब, कराची में जो मौजूदा रेंजर्स ऑपरेशन है उसकी अफादियत से ऑब्वियसली कोई इनकार नहीं करेगा। बड़े हमने गेंस देखे, बड़े सक्सेसेस देखे और स्पेशली कराची का शहरी उसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इंप्रूवमेंट का खुद गवाह है, खुद कहता है कि बेहतर हुई है। कुछ अर्से पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कहा गया था कि कराची में जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनके मुसल्लह ग्रोहों के हवाले से उनकी निशानदेही की गई थी। जो मतलब उस लिस्ट में एमक्यूएम सिर्फ अकेली नहीं नज़र आ रही होती थी। आपको लगता है कि रेंजर्स ऑपरेशन जिस तरह एमक्यूएम कहती है कि जी सिर्फ हमें ही टारगेट किया जा रहा है, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी भी है और पीपल्स पार्टी ने भी बीच में कहा कि जी हमें भी दीवार से लगाने की कोशिश की जाए, सिर्फ रेंजर्स का ऑपरेशन एमक्यूएम की जानिब क्यों है? नहीं देखें, ये बात तो मुनासिब इसलिए नहीं लगती कि 9/0 के रेड के बाद डॉक्टर आसिम हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया। पीपल्स पार्टी के जो बाकी एफिलिएटेड
جو اب ان کو اون نہیں کرتے, عزیر بلوچ ان کو بھی پکڑا. تو آپریشن تو اکراس دا بورڈ ہی نظر آ رہا ہے. ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے کہ رینجر سندھ تو جہاں پہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کو عملی جامہ پہنانے میں, پنجاب رینجرز کو میرے خیال میں وہ فری ہینڈ نہیں دیا جا رہا کہ جو پنجاب میں دہشت گردی کے گڑھ ہیں اور جو سیاسی لیڈران کا دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ یا دہشت گرد گروہوں کے ساتھ جو نیکسس ہے اس کو توڑنے کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں وہاں پہ بالکل سستی نظر آ رہی ہے. ایبسلیوٹلی, جو چیف آف آرمی صاحب بھی کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ ہر قیمت ہر سطح پر توڑ دیا جائے گا. مریم نواز شریف صاحبہ نے کمال اور اب تک آج تک کیے جا رہے ہیں, اب سے کچھ دیر پہلے بھی مصطفیٰ کمال صاحب بلکہ بول رہے تھے, بڑے بڑے ثبوت پیش کیے گئے, بٹ نتیجہ کیا نکلا سر, اور اس بار نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میری تو اس بارے میں رائے بالکل واضح ہے, کیونکہ میں 92 آپریشن میں آئی واز پارٹ آف ISPR ٹیم وہاں پہ جو تھی, اور میں نے خود دیکھا کہ تقریباً یہ مجھے اس کا ریپلے لگ رہا ہے. اس زمانے میں ان کے جو چیئرمین تھے عظیم احمد طارق صاحب, وہ آئے اور عظیم احمد طارق نے یہ کوشش کی کہ مائنس الطاف حسین ایک وہاں پہ مہاجروں کا, مہاجر پارٹی کا یا مہاجر قومی موومنٹ کا ایک ہم وہاں پہ سیٹ اپ بنائیں, بٹ ہی واز مرڈرڈ. اور الطاف حسین صاحب نے پالیٹکس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا. الطاف حسین نے کہا تھا کہ میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا, میری توبہ, میں جا رہا ہوں. اور بڑا جناب وہاں پہ یہ ہوا کہ بس اب سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بٹ ون فائن مارننگ جو عظیم احمد طارق صاحب کا مرڈر ہوا اور کراچی میں وہی فسادات دوبارہ شروع ہو گئے. کچھ لوگ حقیقی, دیکھیں حقیقی بھی جو آپریٹ کر رہی تھی لیڈ بائی مسٹر آفاق احمد, اور جنرل سیکرٹری تھے اس کے عامر خان صاحب. عامر خان صاحب جو بعد میں کچھ عرصہ وہاں گزار کے, بلکہ 10 سال گزار کے دوبارہ الطاف حسین کی پارٹی میں آ گئے, اور جو آج بھی آپ دیکھیں ان کے ساتھ بیٹھے. ابھی بلکہ پی ایس پی کی بھی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ پی ایس پی کے ایک رہنما میں بھی واپس MQM ریجوائن کرنے والے ہیں. پرہیپس وسیم آفتاب صاحب آپ شاید اس کو بہتر بتا سکیں گے. کہا کچھ اس طرح کے رومرز پریویل کر رہے ہیں دیٹ مصطفیٰ کمال صاحب کو ان قریب بڑا جھٹکا پڑنے والا ہے. کوئی پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما واپس سے MQM میں ریجوائن MQM کر لیں گے. بہت اچھی بات ہے. مصطفیٰ کمال نے یہی بات تو کی ہے کہ ہم پاکستانی معاشرے میں سیاست کا ٹرینڈ چینج کریں گے. جس کو جانا ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں, اس کی فیئرویل پارٹی سے رہیں گے, وہ آرام سے جائے, اس بات میں پریشان نہیں ہے. آپ کے لیے کوئی جھٹکا نہیں ہوگا؟ نہیں, جھٹکا کیوں ہوگا؟ مطلب اگر ایک اچھی سیاست کرنی ہے, کسی کو ہماری نظر سے اختلاف ہے, وہ ہم سے مطمئن نہیں ہے, تو یہ آپشن اس کے پاس ہونا چاہیے. ہمیں دشمنیاں تھوڑی کریٹ کرنی ہے. ہم کوئی کہہ رہے ہوں کہ نہیں بھائی جو آگے سارے دروازے بند کر دیے, نہیں, ہمیں اچھی روایتیں قائم کرنی ہیں. بٹ وسیم آفتاب صاحب, when you were part of the MQM, آپ کے خیال میں عوام وہاں کی, کراچی کی MQM کو ووٹ کیوں دیتی ہے؟ دیکھیں, MQM کو ووٹ دینے کا جو ایک ماحول تھا وہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. جب MQM بنی تھی اس وقت شہر میں جو بھی کچھ تھا, ہمیں یہ بھی ایڈریس کرنا ہوگا کراچی کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. MQM جو بھی نعرہ لگا رہی ہے, یہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی اس طرح کی کمی ہے یا محرومیاں ہیں وہاں پر وہ نعرہ گونجتا ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں. کراچی شہر میں ریونیو, اس کا ریونیو کا انجن کہتے ہیں, معاشی ہب کہتے ہیں, لیکن اگر یہاں کے بچوں کو تعلیم نہیں ہوگی, اچھا روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے, شہر تباہ ہو گیا, کچرے کا ڈھیر بن گیا, تو یہ اس نعرے کو کوئی بھی لے کے نکلے گا تو یہ بکنے والا نعرہ ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر, لیکن ابھی اس شہر نے آپ کو بالکل اپنا ایک جیسچر شو کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. MQM کو 3 بائی الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالا, کشمیر کے الیکشن میں ہرا دیا, اور اسٹرائک ناکام کر دی. اسٹرائک ریاست چاہے تو ناکام نہیں کر سکتی. سر اسٹرائک ناکام کرنے کا کریڈٹ تو کہیں اور جاتا ہے, وہ تو کنٹرول ہی ان کے پاس اب اس طرح سے نہیں رہا. لیکن ووٹر جو سر نظریاتی سوچ رکھتا ہے, وہ آئیڈیالوجی فالو کرتا ہے, وہ ووٹر جو ہے بالکل جاتا ہے ان کو. میں نو ڈاؤٹ اس کا ایک بہت بڑا کریڈٹ, اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. لیکن دیکھیں, جب کسی معاشرے کو تبدیل کرنا ہوتا ہے تو صرف ڈنڈے سے معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا, اس کے ساتھ مرہم بھی رکھا جاتا ہے, اس کے ساتھ پٹی بھی کی جاتی ہے, اس کو دوائی بھی دی جاتی ہے, اور اس کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی مریض کو صرف اس کو جو ہے نا دوائی پلا دیں گے, اس کو دوائی سے نہیں حل ہوتا, دوائی کے ساتھ دوسرے بھی ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. تو عوام نے تو اپنا ریزالو پاکستان کے ساتھ شو کر دیا ہے
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کر چلیں گے. ایم کیو ایم ایشو نہیں ہے. دیکھیں اگر ایم کیو ایم ہوتی تو بائی الیکشن ہوا تھا, اس کے اندر لوگ نکلتے اور ماضی کے سارے ریکارڈ توڑتے, اسٹرائک کی کال ہوتی لوگ اس کو نکلتے, نہ نکلتے گھر میں بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے, ساری صورتحال بالکل ٹھیک ہے. جانا سیکری صاحب, ایک تو اس معاملے پر لیگل ایکشن سر, چونکہ چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے, برطانوی حکومت کو وہ دیا بھی جا رہا ہے, وہ تمام وہ سلسلہ کا آغاز ہو چکا ہے, اس میں کیا پیش رفت ایکسپیکٹ کی جائے, اینڈ شوڈ دے بی گیون اے چانس؟ مطلب آبویسلی وہ پرویز رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ویلکم کر رہے ہیں کہ مطلب ایم کیو ایم ان نیو کلرز از پازیٹیو. دیکھیے ایم کیو ایم پاکستان کو تو میرے خیال میں بال ان کے کورٹ میں ہے, انہیں ثابت کرنا ہے کہ واقعی ان کا کوئی ناطہ نہیں ہے ایم کیو ایم کے بانی کے ساتھ. انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ان کا ایک کوآپریشن ہے رینجرز کے ساتھ, جو ملیٹنٹ ونگ ہے ایم کیو ایم کا, اور انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ فلی کوآپریٹ کر رہے ہیں. جو 22 اگست کو تقریر ہوئی, جو حملے پہ ٹی وی جو چینلز پہ جو اکیوز تھے وہ کون ہے اور کہیں ان کو چھپایا تو نہیں. جسٹ ٹو کوئکلی مینشن ہیئر, واسع جلیل صاحب کا کل کا ٹویٹ جو ہے وہ بڑا نیوز چینلز پہ بھی چلتا رہا, وی ول ناٹ ایکسیپٹ -1 فارمولا آن الطاف حسین. الطاف حسین از ایم کیو ایم اینڈ ایم کیو ایم از الطاف حسین. وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی ریزولوشن ان نیشنل اسمبلی. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب وہ کہتے ہیں وی ول نیور ایکسیپٹ the changes in basics of our beloved MQM. No MQM without الطاف حسین. تب بھی آپ وہ کریں گے کہ جی ایم کیو ایم پاکستان, obviously جب لنڈن سیکریٹریٹ بول رہا ہے. دیکھیے یہ ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے, انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ان کا کوئی ناطہ نہیں ہے. ایز فار ایز پاکستان از کنسرن, ہمارے لیے جو ہے لنڈن مائنس ہو چکا ہے, وہ اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کو گالیاں دی ہیں, پاکستان کے خلاف بات ہوئی ہے جو کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کچھ پولیٹیشنز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کا رابطہ جہاں پہلے ایک دفعہ ہوتا تھا دن میں الطاف حسین صاحب سے, اب وہ وائبر کے تھرو 24 گھنٹے. لیٹ می فنش پلیز سر, ٹریس کیے جائیں گے. اگر دیکھیے اگر ان کا ناطہ ہے تو ہمارے سامنے آ جائے گا, اور ہم ان کا جو کلیم ہے, ان کا بلف ہے, وہ کال کریں گے کہ نہیں آپ کا ناطہ ٹوٹا, نہیں آپ جو ہے آپ بھی ان کو جو ہے لہٰذا اگر آپ دوسری طرف جا رہے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے بین کرنے کی بات کر رہے ہیں. آج پاکستان کی جو بھی ہماری سیاسی تاریخ ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن جو پولیٹیکل ان کی ایسپریشنز ہیں, ووٹرز کے کسی خاص کانسٹیٹوئنسی میں ان کا کوئی انفلوئنس ہے, وہ بین ہو کے کسی اور نام سے پھر بھی ایگزسٹ کیے. نیب کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو کیا اس تجربے کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے سیاسی اسٹریٹجی اچھی ہوگی کہ جو ایم کیو ایم آج کراچی میں ہے اس کو ہم پولیٹیکلی ان کا اسپیس ڈینائی کریں؟ اس پہ دیکھیں 2 پوائنٹ ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیگل ایشو ہے. اب ان کی باتیں تو بڑے بآواز بلند, چودھری نثار صاحب نے کہا کہ میں یو کے کو یہ کہوں گا, میں یہ ثبوت دوں گا. یو کے والے کہیں گے بھائی ہمیں تو آپ کہہ رہے ہو, آپ نے اپنے ملک میں کیا ایکشن لیا ہے؟ آپ کے آئین میں بڑا واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت, یہ نہیں لکھا کہ کوئی لیڈر, کوئی سیاسی جماعت اگر پاکستان کے آئین سوورنٹی انٹیگریٹی کے خلاف کام کرے گی تو اس کو بین ہونا ہے. اور بین کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. ایک اور شو پہ مسلم لیگ نون کے رہنما تھے, وہ کہتے ہیں ابھی ثبوت نہیں, ٹریبیونل نہیں, آپ نے صرف ایک ریفرنس بھیجنا ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ ایویلویٹ کرے گی, ان کو بھی چانس دے گی, اور اگر مناسب سمجھے گی بین کر دے گی. لیکن آپ تو اپنی قانونی ذمہ داری سنبھالیں. دوسری بات یہاں کی عدالتوں میں لانے کے لیے چودھری نثار صاحب نے خود کہا کہ جی وہ شاید ایویڈنس ٹھوس نہیں ہے, ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تقریر جب وہ تقریر کافی نہیں ہے اس بات کے لیے. اچھا دوسری بات, یہ جو -1 فارمولا, یہ بڑا اچھا ایک گارب مل گیا ہے کہ بھئی انہوں نے اس کو طلاق دے دی ہے تو اب وہ صحیح ہو گئے ہیں. بات یہ فاروق ستار وائبر کریں, واٹس ایپ کریں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ باتیں ہوئی ہیں پارٹی کے فورم پر, ایک پارٹی کے جلسے میں. ان کا پارٹی کا قائد بانی جو بھی کہہ دیں, الطاف ادھر گالیاں بک رہا ہے, اور یہ سارے 2-4 ہزار لیڈران جی بھائی کر رہے ہیں. تو کیا یہ ایک پارٹی کا ایکٹ ہے یا انڈیویجول کا ایکٹ ہے؟ میں نے فاروق ستار صاحب سے بھی بلکہ گفتگو کے دوران میں نے یہ ریز کیا کہ آپ نے وہاں پر سپیچ اینڈ کیوں نہیں کر دی, تو انہوں نے کہا میرے لیے مناسب نہیں سمجھتا تھا. یہ پارٹی کا ایکٹ تھا, اور اس کے بعد اس کے جب تک وہ رینجر کے مہمان نہیں بنے, بڑے بڑے لیڈر ڈیفینڈ بھی کر رہے صاحب. حسین حقانی صاحب نے بھی ایک میسج لکھا ٹویٹر پہ, انہوں نے کہا واریئرز ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ پالیٹکس از اباؤٹ plus many not -1, have tried it with several parties several times. ویسے لیٹ می آسک مائی فرینڈ حسین حقانی دیٹ ہوز واریر. کراچی میں جنگ کس نے شروع کی؟ جنگ تو ان کے دوست نے شروع کی جس کا نام الطاف حسین ہے. دیکھیں بات یہ ہے, خیر ان کو چھوڑیں, ہماری جو 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نون نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ کسی قیمت کے اوپر ایم کیو ایم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گی, کیونکہ ایم کیو ایم ان دونوں کی ضرورت ہے.
92 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ جب آپریشن لانچ ہوا کچھ کامیابی ہمیں نظر آنی شروع ہوئی تو اس زمانے میں چودھری نثار صاحب اور پنجاب کے ایک وزیر اعلیٰ ہوتے تھے غلام حیدر وائن، ان دونوں نے لاہور میں جا کر ایک پریس کانفرنس کی. اس زمانے میں آرمی انڈکٹ ہوئی تھی 5 کور. انہوں نے کہا کہ جی آرمی نے تو ہم سے اجازت نہیں لی. اسی طرح کا چند روز پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا کہ رینجرز اپنی حد میں رہے، رینجر اپنے حدود تجاوز. دیکھیں لا انفورسنگ ایجنسیز اپنی جان کی قربانیاں دے رہی ہیں وہاں پر. کراچی میں آپریشن جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں، آفیسرز اینڈ سولجرز آر ڈائنگ. لیکن پولیٹیکل سپورٹ یہ مل رہی ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب لندن میں ہیں. ذرا معلوم کیا جائے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب لندن میں کیا کر رہے ہیں. کیا لندن میں انہوں نے الطاف حسین کے خلاف کوئی بیان دیا کہ یہ تم نے بک بک کیوں کی ہے پاکستان کے خلاف، کیوں تم بولے ہو، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم پاکستان کے خلاف یہ بات کرو. سر اسی قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ مودی کے جو تمام باتیں، مودی تو بہت بڑی بات ہے، تقویت دیتی ہے نا، ان کو تقویت دیتی ہے. اگر آپ کلبھوشن کے خلاف وزیر اعظم کے منہ سے لفظ نہیں نکلے، مودی تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا پہلی بات یہ کہ ہم نے کراچی میں آپریشن شروع کیا، ہم نے رینجرز وہاں پہ ڈپلوائے کی، ہم نے ان کے ملیٹنٹ ونگ کے خلاف یہ سب کچھ کیا، سیاسی کنسنسس بنایا اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کیپٹن بنایا. لہٰذا یہ فیکٹس ہیں، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اگر ہم نے ایک سپیچ میں جو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے بنیاد پہ MQM کو بین کرنا ہے تو وہ ایک لیگل ایشو ہے، اس کی لیگلٹی آپ نے دیکھنی ہے. کیا انکریمنٹلی آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ یقیناً لا اور لیگل سائڈ نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. رہی خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات کہ وہ لندن میں کیا کوئی بیان دینے، وہ ایک ہالیڈے پہ گئے، اپنا اس کا نجی وزٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم سیاسی رنگ میں جو ہے اس کو پینٹ کر سکتے ہیں، یا ان کا جو ہے الطاف حسین سے کوئی رابطہ ہے، یا عمران خان اور ادر اپوزیشن پارٹیز. وہ ایک ہالیڈیز پہ ہیں، ہالیڈیز پہ گئے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب مسلم لیگ کے اور بھی رہنما ہیں، باقی یہ کہ گورنمنٹ کا رسپانس 110 ٹائم آیا، تمام ادارے بول رہے ہیں. چودھری نثار صاحب کا بیان آیا، وہ یہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. کیا پرویز رشید صاحب کا بیان آیا، دوسرے گورنمنٹ جو ادارے مشینیں اور ان کا بیان آیا. تو صرف خواجہ سعد رفیق صاحب جو لندن میں ہے اس کا بیان آنا چاہیے، وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کریں گے میرا خیال میں. تو مسلم لیگ کے رہنما اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دے نا کہ یہ قانونی مسئلہ ہے، ہم دیکھیں گے. ایک ریفرنس بھیجنا ہے سپریم کورٹ، دیکھنا تو سپریم کورٹ میں ہے. اور اگر اتنے زیادہ ثبوت ہیں گورنمنٹ کے پاس کہ وہ انگلینڈ کو اپروچ کر رہی ہیں اور برٹش ہائی کمیشن سے، تو اپنے گورنمنٹ میں اپنے پاس جو کر سکتے ہیں ایک نوٹیفیکیشن بھیجنا ہے. سر آپ نے ریفرنس کی بات کی، یہاں پہ مسلم لیگ نواز شریف صاحب کے خلاف اتنے ریفرنسز جا چکے ہیں. کل سے اپوزیشن پارٹی سڑکوں کا رخ کر رہی ہے، دھرنا دے رہی ہے. obviously اسٹیٹ آف پینک میں تو مسلم لیگ نواز ہوگی اس وقت. کیوں نہیں، ہم اسٹیٹ آف پینک نہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست کو کھوس رہے ہیں کہ اس میں شرم کی نام کیا کچھ باقی نہیں رہا. آج KPK میں 10-12 لوگ شہید ہو گئے. احتساب ہے، آپ نہیں سمجھتے احتساب پر تو بالکل عمل ہونا چاہیے. راہیل شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کرپشن اور دہشت گردی. ہم یہ گولی نہیں دے سکتے ہیں. آج PTI کو اپنا احتجاج پوسٹ پون کرنا چاہیے تھا. ان کو کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، یہ واقعہ ہوا ہے پوسٹ بلاسٹ میں، کیجویلٹیز ہمارے سامنے. لیکن یہ جو ہے ان کو پاناما کی سیاست کی پڑی ہے، اور یہ کل جو ہے پورے پاکستان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائیورٹ کریں. لیکن یہ شرمناک حد تک ان کی سیاست گر چکی ہے. ہمیں لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی وہاں پہ لوگوں میں کتنا غصہ ہے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے، بہت لوگ اب یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کیا پنجاب میں لوگ ہمارے غم میں شریک ہیں یا نہیں ہے، یا صرف انہیں پاناما کی پڑی. اور یہ صوبائیت ہے، یہ جو ہے ملک کی سالیڈرٹی کے لیے نقصان ہے کہ ایک اہم دہشت گردی کا واقعہ کوئٹہ میں بھی ہوا، پورا پاکستان جو ہے وہ پاناما پہ ڈانس کر رہا تھا PTI کے دھرنوں میں. اور اسی طرح آج بھی کل ہم پھر وہی سین ہم دیکھ رہے ہیں. دس از ناٹ گڈ فار دا سالیڈرٹی آف دس کنٹری. جامع رضوی صاحب ایک سوال آپ سے یہ کہ نواز شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ راہیل شریف صاحب کا جو شکریہ ادا کیا جب وہ کہتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں صحیح سمت میں جا رہے ہیں، اس بات پر ان کا رسپانس تھا یا جب وہ دہشت گردی اور کرپشن کے گٹھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے راہیل شریف صاحب دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں، وہ تو کوئی سیاسی بیان نہیں دیتے. دہشت گرد وہ ایک بہادر سپہ سالار ہیں، ایک بہادر جنرل، ایک اچھے لیڈر ہیں. انہوں نے جو دہشت گردی کے خلاف جو اچیو کیا وہ ہمارے سب کے سامنے، اس پہ ہم سب پراؤڈ ہیں اور گورنمنٹ کا حصہ ہیں. تو کیوں نہ ان کو اپلاؤڈ کیا جائے، کیوں نہ انہیں اپریشیٹ کیا جائے. مریم صاحبہ کا ٹویٹ بھی اسی کانٹیکسٹ میں تھا. میرے خیال میں تو ہمیں جتنا اس سے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہی از آور ہیرو. سر اور یہ دائرہ کار جو ہے، یہ جو آپریشن ہے اس کا وسیع کرنا چاہیے، کیونکہ سندھ کی جو پارٹیز ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ پنجاب میں یہ آپریشن اس طرح سے نہیں ہو رہا. بہرحال وسیم آفتاب صاحب،
حکومت کی آپ نے حکومت کے نمائندے جو ہمارے رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جانا چیف صاحب، آپ نے ان کی بھی گفتگو سنی لیگل ایکشن کے حوالے سے، ایم کیو ایم کی جانب سے اور ایم کیو ایم کے چیف کی جانب سے جو تقریر کی گئی. وی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ریپیٹ سچ ورڈز. آپ کیا کہیں گے سر؟ آپ کو سنجیدگی نظر آتی ہے حکومت کی؟ دیکھیں، سینٹ کی لا اینڈ جسٹس کمیٹی نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ الطاف حسین کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے، اور آج جو یہ قرارداد قومی اسمبلی میں لے کر آئے ہیں، ان کا متعلقہ لوگوں کے خلاف قرار واقعی سزا دی جائے. اور جس آدمی نے اس میں کوئی 500 لوگ نہیں تھے، الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف لگایا. تو جب یہ نام لینے کے لیے تیار نہیں الطاف حسین کو، یہ کیا سزا دیں گے؟ بھائی ٹھیک ہے، جانا اچل زہید صاحب، ان کی بڑی عزت بڑا احترام ہے، لیکن بات دراصل یہ کہ مسلم لیگ کا تو ایکشن نظر نہیں آ رہا. وہ تو قرارداد بھی جو مخمل میں لپیٹ کے لے کر آئے ہیں الطاف حسین کے لیے، جو پاکستان جو اگر کے پی کے میں لوگ جو شہید ہو رہے ہیں اس کو کوئی کے پی کے لوگ تو نہیں مار رہے ہیں، را کے ایجنٹ یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو جب ہم اگر اتنا ہی سنسیئر ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، تو را کا جو ایجنٹ جو ویل نون جو پاکستان میں کھڑا ہو کے ہندوستان کو دعوت دے رہا ہو کہ مجھے میری مدد کی جائے، اس کے لیے ہم قرارداد مذمت لانے میں اس کا ضرب آپریشن کے حوالے سے ہم آپ کو سلائیڈ دکھاتے چلے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب نے جس طرح سے مینشن کیا کہ 2 سال 2014 سے لے کر اب تک جو ہم نے کامیابی دیکھی اس آپریشن کے نتیجے میں 537 soldiers were martyred, around 2272 were injured, 3500 دہشت گرد مارے گئے، 992 ان کے ہائیڈ آؤٹس تباہ ہوئے، 21,383 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیری آؤٹ ہوئے پورے ملک بھر میں، جس کے نتیجے میں 222 ٹیررسٹ مارے گئے، 31,400 کے قریب اریسٹ جو ہے they were made. اس کے علاوہ 168 کومبنگ آپریشنز ہوئے which led to 744 arrests, 30 رینجرز کراچی. اسپیکنگ اباؤٹ دا کراچی آپریشن، اس کے نتیجے میں 30 رینجرز اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے. 2014 سے پہلے کی صورتحال کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اراؤنڈ 311 آئی ڈی بلاسٹ ہوئے تھے، 74 اٹیکس اور 26 سوسائڈ بلاسٹ. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اوور آل ایک ہم لاسز دیکھ رہے ہیں جو ہماری پوری ملک نے بیئر کیا اس وار اگینسٹ ٹیررزم میں، دیٹ ہیز ریچڈ $106.9 بلین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی 15 سالوں کی اس جنگ میں جس میں پاکستان نے اتنی قربانیاں دی، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً ہمارے جو فوجی افسران اور جوانوں سمیت 60,000 بے گناہ معصوم شہری شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں. ڈسکشن کو اب مزید آگے بڑھائیں گے. بریگیڈیئر صاحب، ہم بریک سے پہلے ہم نے کراچی کی بھی صورتحال کے حوالے سے بات کی، اور سر یہ جو ضرب عضب آپریشن جس کی ہم نے آغاز میں بھی بات کی تھی، پاکستان کی ریلیشنز ود انڈیا، افغانستان، آبویسلی ہمیں کشیدہ ایک صورتحال نظر آ رہی ہے، اور پھر امریکہ بھی ڈو مور کا مطالبہ کرتے کرتے اب وہ انڈیا کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں. لاکہیڈ مارٹن والا تمام آپ کو وہ چیز آپ نے دیکھی وہ خبر، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ اور پاکستان بار بار ان وضاحتیں دے رہے ہیں، تمام اپنی قربانیاں گنوا رہے ہیں جو تسلیم نہیں کرتے. دیکھیں جی، ان کے ذہن میں جو چیز کھٹک رہی ہے نا وہ تو سی پیک ہے، وہ تو ایک اس پورے ایریا میں ایک جو چینج آ رہی ہے، جو پاکستان چائنا کے جو تعلقات ہیں، اور چائنا جس رفتار کے ساتھ یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے، اور یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ تو نہ تو انڈیا کو نہ ہی باقی کنٹریز اور خاص طور پہ جو امریکہ کی جانب سے پاکستان کو کئی مرتبہ یہ جو ڈو مور کہتا ہے، یہ ایکچولی وارننگ ہے کہ بھائی چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو ذرا گو سلو، چائنا سے گو سلو، ہمارے ساتھ ڈو مور. تو پاکستان کا انٹرسٹ تو اب چائنا کے ساتھ ہے، اور یہ جو میرے خیال میں جو اب ہمارے معاملات ہیں یہاں بڑھیں گے، اور مودی سپانسرڈ ٹیررزم پاکستان میں بڑھے گا، اور ہمیں اس کے لیے قوم کو بھی تیار کرنا چاہیے. ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، قائدین جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو تیار کریں. یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جی دم رہ گئی ہے، صرف کان رہ گیا، یہ نہیں، لوگوں کو آپ ایک بہت بڑی جنگ کے لیے تیار کریں. بالکل. اور اگر آپ نے تیار نہ کیا تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں، جیسے یہ آج مردان کا واقعہ ہوا، پشاور کا ورسک کا واقعہ ہوا، تو لوگوں میں اس پہ گھبراہٹ آ جاتی ہے. اگر لوگوں کو آپ تیار کریں گے، لا انفورسنگ ایجنسیز پر پولیٹیکل پریشر کم کریں، ان کو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ان کی حاضریاں کم ڈلوائیں کہ جی اپنی رپورٹیں لے کر آؤ، ان کو کام کرنے دیں اپنا، اور جوں وہ اپنے کام پر زیادہ توجہ دیں گے، آنے والے دن جو ہیں وہ بڑی ایک ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ہے، پولیٹیکلی بھی
اور ملیٹریلی بھی. سر آپ کو لگتا ہے نیشنل ایکشن پلان پہ ہم ریویو میٹنگز والے پروگریس میٹنگز کے اس فیز سے باہر نکل سکیں گے؟ نہیں جی، وہ تو دیکھیں بعض معاملات ایسے ہیں جس میں آپ نے پولیٹیکل جو فورسز ہیں انہوں نے کام کرنے ہیں، اور میرا خیال ہے سلولی کام ہو رہا ہے. اور یقیناً اب یہ آپ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ آپ کہا جائے جی کہ 29 ونگز آپ نے بنانے ہیں ایف سی کے، تو ان کے لیے کم از کم 29 ویکس تو چاہیے نا. ان کی ٹریننگ ہونی ہے، باقی معاملات ہونے ہیں، بارڈر مینجمنٹ ہو رہی ہے. البتہ جو پولیٹیکل لیول پر بعض معاملات ہیں وہ ابھی ریزالو ہونے چاہیے جی، وہ ہونے چاہیے. رائٹ سر. جان نصیری صاحب، عوام کو اس بات سے، اور جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ عوام کو پریپیئر کرنے کے لیے مطلب کیوں نہیں آپ اس فیز میں آتے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں اگر مشکلات آ رہی ہیں تو اس سے بھی آگاہ کیا جائے؟ دیکھیے اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اسس کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے اور ہمیں اور کتنا آگے جانا ہے کہ دہشت گردی کی اس جنگ کو بہت سے معرکے ہم جیت چکے ہیں، لیکن جنگ ہم ابھی تک نہیں جیتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن ہر واقعے کے بعد ہمیں سکم اور نئے سکم نظر آتے ہیں جو ہمیں پھر ریوزٹ کرنا ہے. مثلا جو 2 واقعات ہوئے آج مردان میں اور پھر پشاور کوئٹہ میں بھی ہوا تھا، اس سے ایک یہ کہ کیا ہم سے جو سافٹ ٹارگیٹ ہیں سیکورٹی پیرامیٹرز کو ہم ایکسٹینڈ کریں. ابھی تک ہم یہ ایک چیلنج ہے، جو سافٹ ٹارگیٹس جہاں پہ بھی سافٹ ادارے ہیں انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے. پھر یہ دونوں واقعات 90 کلومیٹر ریڈ اسکوائر میں ہوئے ہیں بارڈر کے ساتھ، افغان بارڈر کے ساتھ. تو نیکسٹ چیلنج ہمارا بارڈر مینجمنٹ ہے. 100 سے زیادہ جو ہے وہاں پہ پکٹس ہم بنانے جا رہے ہیں جو یقیناً نیکسٹ ایٹ لیسٹ 2 ایئرس میں ہوگا. اور تیسری اہم بات یہ کہ جو سب سے اہم ہے کہ ابھی تک کیا نیب پہ شدت کے ساتھ جو انٹیلیجنس سینرجی ہمیں چاہیے جو ہم انٹرسپٹ کر سکیں ایک واقعہ ہونے سے پہلے، وہ پرفارمنس ہماری کتنی ہے. آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں پاکستان میں امن قائم ہو رہا ہے اس آپریشن کے نتیجے میں؟ اگر ہم یہ نہیں ابھی تک ریڈ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں چکے ہیں 2009 میں تقریباً 50% ملک میں ہم رٹ کھو چکے تھے. فاٹا ہمارے پاس ہم فاٹا کھو چکے تھے. بلوچستان 70% جو ہے ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تھا. کراچی میں ہماری کوئی رٹ نہیں تھی. اور اسی طرح امن بحال ہو رہا ہے نا مجموعی طور پہ. تو یہ تو ڈرامیٹک ہے. پھر ایک میں سوال اس سے لنک ضرور یہ کرنا چاہتی ہوں جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک ڈویژن بینچ نے مردم شماری سے متعلق اس کو نوٹس کی سماعت کے دوران انہوں نے جو کامنٹس دیے کہ ایسے حالات میں تو 2018 کے الیکشنز بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے، ہم مردم شماری اب تک نہیں کرا پائے، جس کے لیے آپ لوگ جواز دیتے ہیں فوج کی ضرورت چاہیے. سر دیکھیے اس میں ایک ریزن ہے. ریزن یہ کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. مردم شماری کے بعد ہماری نیشنل اسمبلی کے اسٹرینتھ پہ فرق پڑے گا، NFC ایوارڈ پہ پڑے گا، ہماری قومی یکجہتی کو پوٹینشلی نقصان ہو سکتا ہے. ایک ایسا سنسس چاہیے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. سندھ میں جو ہے اس کے نتیجے اربن سندھ کے لیے ڈفرینٹ ہوں گے. بلوچستان میں جو ابھی ایتھنک کنفیگریشن ہے پولیٹیکل اس کے لیے الگ ہوں گے. KPK میں یہ مسئلہ آنے والا ہے. لیکن چونکہ لوگ جو ہے ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ فیئر ہو، اور فیئر اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ آرمی کو اس میں انوالو کریں. سر عدالت کہتی ہے حکومت کی کیا کوئی اپنی ساکھ نہیں ہے جو مطلب کوئی آپ نے جنگ تو نہیں لڑنی؟ نہیں دیکھیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ وسائل تقسیم ہوتے ہیں، جس پہ اسمبلیوں کے نمبرز آتے ہیں. آپ پاکستان میں ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی رہی ہے بہت سی ایشوز پہ، آج بھی ایشوز ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسا کنسنسس چاہیے کب تک ہو جائے گا جس میں مطلب آئیڈیلی تو 2018 سے پہلے ہو جانا چاہیے. 2018 کے الیکشن ہونا چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. جی بیرسٹر صاحب، وکلا کو وکلا برادری کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے. کوئٹہ کا سانحہ ہمارے سامنے تھا اور اب آج کا. دیکھیں وکیلوں کو ٹارگیٹ دہشت گرد اس لیے بناتے ہیں کہ وکیل معاشرے کا ایک اویئر طبقہ، ایک پڑھا لکھا طبقہ جس کو قانون آئین کی خبر ہے، ان کا معلوم ہے. اور وکیل وہ سپاہی ہے جو عدالت کے میدان میں رول آف لا، آئین، قانون، انصاف کی جنگ لڑتا ہے، عوام کو انصاف دلاتا ہے. اور یہ انصاف، آئین، رول آف لا یہی تو دہشت گردوں کے لیے ناصور ہے. یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے سے چلا جائے. اس لیے میرے خیال میں وکیل ٹارگیٹ ہوتا ہے دہشت گردی کے لیے. دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے بڑی زبردست کہ وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ آئینی مسئلہ ہے. اور اس آئینی مسئلے سے حکومت چونکہ اپنا آئینی کردار نہیں ادا کر رہی، چھوٹوں صوبے میں بڑی ریسنٹمنٹ ہے. خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں، بلوچستان کو دیکھ لیں، ہمارے ریسورسز پر فیڈریشن قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. نہ ادھر سیٹ الوکیشن ہو رہی ہے، نہ NFC ایوارڈ فیئر ہے. صوبے کیسے سروائیو کریں گے؟ اس کے لیے دوسری بات جو تیسری ایک آپ نے بڑی زبردست نیشنل ایکشن پلان کی بات کی. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے لینا 2 حصے ہیں.
एक है जो मिलिट्री ने करना था, वो तो बड़ा जानबाजी से नेशनल इलेक्शन प्लान में ऑपरेशन और जो इनके जिम्मे आया इन्होंने ना सिलेबस को टच किया, ना इन्होंने नेशनल नैरेटिव को चेंज करने के लिए कोई चीज की, उल्टा इसी उसमें जब दहशतगर्दों की जाने से पैगाम दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ दीस टेररिस्ट अटैक्स, तो फिर समझ नहीं आती कि हम दहशतगर्दों की कमर तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। मैं आपको सम अप कर देता हूं। अब रोजे रोशन की तरह आया है कि रॉ एक एक्टिव इसमें बिल्कुल है, इंडिया एक्टिव है, इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि शायद वो पाकिस्तान को, वजह सी पैक है। लेकिन देखिए, अगर एक अपने आप को 1980s में ले जाएं अलीना आप, ठीक है, कोल्ड वॉर है अमेरिका में, और अमेरिकन और रशियन न्यूक्लियर मिसाइल्स एक दूसरे पे तने हुए हैं। इन हालात में आप इमेजिन करें कि रेगन गुरबचोव की वालदा को साड़ी भेजे, और गुरबचोव जो है रेगन की बेटी की शादी अटेंड करने व्हाइट हाउस में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगन अचानक हेलीकॉप्टर में व्हाइट हाउस में जो है वो शादी अटेंड करने गुरबचोव आ जाए, लोग कहे भाई हमारी जानों पे बनी है, हम बंकर्स में रात गुजारते हैं, आपके नहीं, ये हमारे जाती ताल्लुकात है। लोगों ने सदर को मार मार के व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया। आई मिस्ड आउट ऑन अ पॉइंट सर, कराचीआइट्स के जो पॉलिटिकल राइट्स है उस पर क्या कमेंट करेंगे सर? देखो जी, मेरा तो ये ख्याल है कि जो हमारा वफाक है, जैसे कि अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे, एक्चुअली वफाक को इस्लामाबाद और लाहौर से निकलना होगा। जो हमारे 3 छोटे सूबे हैं उनमें ये एक बहुत ही एक गंभीर किस्म का एहसास है कि वफाक इज़ पंजाब डोमिनेटेड। इस वक्त सिर्फ पंजाब की फलाह व बहबूद की बात हो रही है। ख़ास तौर पे कराची की सूरत हाल ये है कि जो कराचीआइट है, जिसको हम महाजिर कहते हैं या आप उसको उर्दू बोलने वाला कहते हैं, वो हुकूमत और अल्ताफ़ हुसैन में फंस के रह गया है। और काइंडली उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनकी जानिब हम सबको ध्यान देना चाहिए। सर एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन चूंकि पंजाब ऑपोजिशन का भी एक बिल्कुल, मुझे तो डर ये है कि लाहौर की नालियां पक्की करना भी सी पैक ऐसा ना बने। आपने इल्जामात के अंबार लगा दिया, मुझे राइट रिप्लाई नहीं देना चाहती हैं सर। बिल्कुल, आप ब्रीफली कर सकते हैं। ये सिर्फ कह रहा हूँ कि सी पैक जो है वो गवादर में भी बन रहा है, $9 बिलियन कनेक्टिविटी में लगेंगे, इसमें $3 बिलियन जो है वो KPK में लगेंगे, 18 बिलियन अरब का जो है हमारा बस प्रोजेक्ट है सिंध में, कराची में, जहाँ पे हमारे वोटर्स नहीं है। तो सिर्फ ये कहना कि पंजाब का फेडरेशन है, मेरे ख्याल में अनफेयर कमेंट। एंड गिलगित बल्तिस्तान व्हिच इज द गेटवे ऑफ सी पैक, उसके लिए कुछ मख्तस किया है नहीं किया है, उस पर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऑपोजिशन पार्टीज बहरहाल कल से धरना दे रही हैं, और चूंकि PMLN के गढ़ में, लाहौर में ये रैली कंडक्ट की जा रही है, जिसके लिए दीगर ऑपोजिशन पार्टीज को दावत भी दी जा रही है कि वो रैली को मजबूत बनाए और उनको ज्वाइन करा जाए। लेट्स सी कल की सिचुएशन किस तरह की डेवलप होती है, और सितंबर का माह हुकूमत के लिए क्या कोई प्रेशर का महीना साबित होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम की टीम और अलीना शेखरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।